مسیح میں آپ سب کو سلام۔ صلیب پہ لٹکے ہوئے لبوں سے دعا نکلی، صلیب پہ لٹکے ہوئے لبوں سے دعا نکلی، ظلم کی دھوپ میں بھی رحمت کی ہوا نکلی۔ مسیح کے زندہ بابرکت فتح مند نام میں آپ سب کو سلام اور گڈ فرائیڈے مبارک ہو۔ یسوع مسیح کے 7 صلیبی کلمات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے 3 کلمات دن کی روشنی میں کہے گئے جو دوسروں کے لیے تھے۔ 4 سے 7 کلمات اپنی ذات کے لیے کہے گئے جب اندھیرا چھا گیا۔ یروشلم میں یہ جگہ جسے کھوپڑی کہا جاتا ہے، جہاں یسوع کو صلیب دی جاتی، اسے کلوری بھی کہا گیا ہے۔ کلوری لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کھوپڑی۔ یہ پہاڑ کھوپڑی کی شکل جیسا ہے کیونکہ کھوپڑی ایک موت کا نشان کو ظاہر کرتی تھی، اور دنیا کے لیے یہ کھوپڑی کی جگہ نجات کی جگہ بن گئی، معافی کی جگہ بن گئی۔ یہ وہ جگہ بن گئی جو محبت کی جگہ کہلاتی ہے۔ پہلا صلیبی کلمہ معافی کا کلمہ۔ صلیب پر معافی۔ اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اس کی 34 آیات سے شاہد کے ساتھ مل کے پڑھیں گے۔ لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اس کی 34 آیت۔ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کے کپڑے کے حصے کیے اور ان پر پورا ڈالا۔ خداوند کے زندہ پاک آپ کو بڑا سنا سمجھا قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خداوند کے اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بہت برکت ملے۔ تصور کریں وہ منظر، کانٹوں کا تاج، کوڑوں کی مار، ہتھوڑوں کی آواز اور لوگوں کا تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا، اور شہید یسوع کے جو بکھر چکے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ہے، اگر عام انسان ہوتا تو کیا کرتا؟ کیا کہتا؟ بد دعا کرتا، شکایت کرتا یا شکوہ کرتا؟ مگر یسوع کیا کہتے ہیں؟ اے باپ انہیں معاف کر۔ ہاللیلویا۔ صلیب پر پہلے الفاظ، یہ آواز معافی کی آواز ہے۔ یسوع مسیح سب سے پہلے خدا کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ جسمانی اذیت کے باوجود بھی یسوع کا رشتہ باپ سے قائم تھا، غصہ میں بھی بلکہ دعا کی۔ جب ہم زخمی ہوتے ہیں تو ہم شکایت کرتے ہیں، ہم خدا سے گلہ کرتے ہیں، ہم خدا کو گڑ گڑا کے کہتے ہیں خدا تو نے ہمارے ساتھ یہ کیا کیا، مگر یسوع مسیح کیا ہماری شفاعت کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ کلمہ کس کے لیے، کس وقت اور کیوں کہا، اور اس کلمے کا مطلب ہماری زندگی پر آج اور اس وقت کیا اطلاق ہے؟ یہ کلمہ معافی کا کلمہ ہے۔ یہ یسایہ 53 باب اس کی 12 آیت کی تکمیل ہے، جس میں یوں لکھا ہے، اس نے خطا کاروں کی شفاعت کی، اس نے خطا کاروں کی شفاعت کی۔ یسوع کو جمعہ کی صبح 9 بجے کے قریب صلیب دیا گیا۔ یسوع کے منہ سے نکلنے والے پہلے الفاظ ایک دعا کی صورت میں ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں یسوع مسیح پر الزام تھا
یہ خدا کو اپنا باپ کہہ کر پکارتا ہے. ایسا ہی تھا کہ یسوع پہ یہ الزام تھا کہ وہ خدا کو اپنا باپ کہہ کر پکارتا ہے اور اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بناتا ہے. دیکھیے یسوع نے خدا کا باپ کہہ کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ آج بھی صلیب پر اپنے بیان پر قائم تھا اور آج بھی اپنے بیان پر قائم ہے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جملہ گناہوں کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے. گناہ کس طرح ہمیں دلدل میں مسلسل دھکیل رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا. ہمیں اس بات کا اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ کلام کی روشنی میں آتے ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، یوحنا 3 باب اس کی 20 آیت میں، یوحنا 3 باب اس کی 20 آیت میں لکھا ہے، لوگ اس لیے نور کے پاس آنا نہیں چاہتے تاکہ ان کے کام ظاہر نہ ہو جائے. کیا نہ ہو جائے؟ ان کے کام ظاہر نہ ہو جائے. یہ لوگ کون تھے؟ خدا کے بیٹے کو صلیب دے رہے تھے. یہ لوگ خدا کے بیٹے کو مصلوب کر رہے تھے. انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ہم آج بھی کس طرح کے لوگوں کو کمزور کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، انجیل کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، پاک روح کو جگہ جگہ ناراض کرتے ہیں. ہمیں اس کا بالکل بھی پتہ نہیں چلتا، ہمیں بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آئیے اس بات کو دیکھتے ہیں کہ یسوع نے یہ دعا کس کے لیے کی. کیا اس وقت جو رومی فوج تھی، کیا پلاطوس کے لیے، کیا وہاں کے لوگوں کے لیے، سردار کاہن اور باقی سرداروں کے لیے؟ یسوع نے یہ دعا کن لوگوں کے لیے کی؟ رومی فوج. رومی فوج یہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے. رومی فوج یہ بالکل بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے. وہ جس آدمی کو مصلوب دے رہے تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. یسوع مسیح ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یہ ان کا روزمرہ کا کام تھا کہ وہ روزانہ بہت سے لوگوں کو صلیب دیتے تھے. پلاطوس کو یہ پتا تھا کہ یہ ایک راست باز شخص ہے، یہ بے گناہ شخص ہے. وہ جس شخص کو صلیب دینے جا رہا ہے وہ ایک بے گناہ شخص ہے. عام لوگ، جو عوام، یہ لوگ جانتے ہیں، اس وقت بھی جانتے تھے کہ مسیح کون ہے اور خدا کون ہے، لیکن یہ یسوع مسیح کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے. یسوع مسیح نے معجزوں کے ذریعے اور خدا کی قدرت دکھانے کے ذریعے ان پہ بار بار ثابت کیا کہ وہی مسیح ہے. یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے. انہوں نے ان تمام معجزوں کو، اس قدرت کو، ان تمام باتوں کو رد کر دیا. اتنی معجزوں کے باوجود بھی ان لوگوں نے اس کو رد کر دیا. سردار کاہن اور باقی سردار کاہن اور باقی سردار وہاں پہ جو موجود تھے، اس کے بعد سردار کاہن اور باقی سردار، یسوع ان کی کرسی کے لیے، ان کی پوزیشن کے لیے، ان کے اختیارات کے لیے ایک خطرہ تھا. وہ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی پوزیشن کو، ان کے اختیارات کو کسی سے بھی کوئی خطرہ ہو، چاہے وہ خدا کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو.
उन्होंने यीशु मसीह को मुस्तरद कर दिया। ना सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि तमाम अवाम को भी मजबूर किया कि वो यीशु मसीह को रद्द करें और बिल्कुल कबूल ना करें। अवाम इनके बहकावे में आ गए और आज भी सच्चाई को हम रद्द करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यीशु ने इनमें से किसके लिए दुआ की? यीशु ने इनमें से किसके लिए दुआ की? यीशु मसीह की रहमत लाजवाल है, उसके रहम की कोई हद नहीं। यीशु मसीह ने सबके लिए दुआ की। हालेलुया, हालेलुया। उसकी माफी सबके लिए है। जो कोई जानबूझकर रूह कुदस के खिलाफ कुफर बकते हैं, उसके अलावा हर किसी के लिए माफी मौजूद है। यीशु मसीह गुनाहों की माफी देने की कुदरत रखता है। यीशु मसीह गुनाहों की माफी देने की कुदरत रखता है। हमें अपने दुश्मनों के लिए दुआ करनी है। यीशु ने कहा, अपने दुश्मनों के लिए, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। हमें बिल्कुल इस तरह दुआ करनी है और उनके लिए अच्छा चाहना है जिस तरह यीशु ने उनके लिए दुआ की और शफायत की। यीशु मसीह ने वो दुआ हमारे लिए भी की है। किनके लिए भी की है? हमारे लिए भी की है और आज भी वो हमारी शफायत करता है, क्योंकि लिखा है इब्रानियों 7 बाब उसकी 25 आयत में, इसलिए जो उसके वसीले से खुदावंद के पास आते हैं वो इन्हें पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो इनकी शफायत के लिए हमेशा जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें खुदावंद के पास आना है, उसे अपने सच्चे दिल से कबूल करना है और उसे निजात दहिंदा कबूल करना है। खुदावंद हमें इस कलाम के वसीले से सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।